ایلون مسک کے بارے میں 15 باتیں جو آپ کو معلوم نہیں ہوں گی۔ ہم اینٹی ڈاٹ میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مستقبل کے ارب پتی انسپائر ہونے کے لیے آتے ہیں۔ ہیلو دوستو، ایک اور حیرت انگیز ویڈیو میں خوش آمدید۔ ہمیں ناقابل یقین کاروباری افراد کے بارے میں بات کرنا پسند ہے جو اپنی زندگی میں ہی دنیا کو تبدیل کر دیتے ہیں، اور آج ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ جنوبی افریقی نژاد تاجر، انجینئر، معجد، حقیقی زندگی کے آئرن مین اور شاید انسانی نسل کو بچانے والے حیرت انگیز انسان ایلون مسک کی زندگی کا احاطہ کریں گے۔ ایلون مسک بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور دنیا کی اس وقت کی نہایت دلچسپ ٹیکنالوجی کمپنیوں کے پیچھے ان کا دماغ ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ ان کی ناقابل یقین شخصیت اور انسانیت کے لیے ان کی خدمات کی وجہ سے آج ہم مکمل طور پر ان کی سائیڈ لیں گے، اور ہمیں واقعی اس کی بالکل پرواہ نہیں ہے کیونکہ ہم ان کے بہت بڑے فین ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب چلتے ہیں ان 15 باتوں کی طرف جو آپ ہماری پسندیدہ شخصیت ایلون مسک کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے۔ نمبر 1، انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز نوعمری میں ہی کر لیا تھا۔ انہوں نے اپنی پہلی ویڈیو گیم اس وقت بنائی جب وہ صرف 12 سال کے تھے، اور اس گیم کو انہوں نے $500 میں فروخت کر دیا تھا۔ اس گیم کو بلاسٹر کے نام سے جانا جاتا تھا اور اس کا انٹرنیٹ ورژن اب بھی آن لائن دستیاب ہے، لہٰذا اگر آپ چاہیں تو آج بھی اس گیم کو آن لائن کھیل سکتے ہیں۔ بل گیٹس کی طرح ہی انہوں نے جب کوڈنگ شروع کی تو وہ بہت چھوٹے تھے۔ وہ اپنے بچپن کے زیادہ تر دنوں میں روزانہ 5 گھنٹے مختلف کتابیں پڑھا کرتے تھے اور بہت جلد ان کتابوں سے اپنے علم میں اضافہ کر لیا کرتے تھے۔ سب سے یادگار چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے صرف ابتدائی فزکس کا مطالعہ کر کے اپنا اندھیرے سے ڈرنے کا خوف دور کر لیا تھا۔ نمبر 2، جب ایلون مسک کالج میں تھا تو وہ اپنے کھانے پینے کے لیے ایک دن میں $1 سے بھی کم خرچ کیا کرتا تھا۔ اگرچہ مالی لحاظ سے اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ کافی معقول تھا، لیکن پھر بھی پڑھائی کے دوران اس نے اپنے آپ پر بہت کم پیسے خرچ کیے۔ اس نے بتایا کہ وہ وٹامن سی کی کمی سے بچنے کے لیے اپنے سستے برانڈ کے نوڈلز میں سرخ مرچیں ڈال کر کھایا کرتا تھا۔ کچھ باتیں جو آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہو سکتی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کچھ پیسہ کمانے اور کالج کی فیس ادا کرنے کے لیے اس نے اپنے ایک بہترین دوست کے ساتھ مل کر اپنے گھر کو نائٹ کلب میں بدل دیا تھا۔ انہوں نے 10 بیڈ روم کا ایک مکان کرائے پر لیا اور وہ مل کر وہاں ہفتے کے آخری چھٹیوں کے دنوں میں بڑے پیمانے پر پارٹیاں ارینج کیا کرتے تھے۔ بعض اوقات ان پارٹیوں میں 500 افراد تک شرکت کیا کرتے تھے اور وہ پارٹیوں میں آنے والے ہر آدمی سے $5 لیا کرتے تھے، جبکہ اس دوران اس کا دوست اس بات کو یقینی بناتا تھا کہ پارٹیوں میں خوب جان ہو تاکہ لوگوں کی دلچسپی قائم رہے۔ نمبر 3، ایلون مسک نے اپنے کاروباری مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے صرف 2 دن کے بعد ہی اپنے اپلائیڈ فزکس میں PhD کے کورس کو چھوڑ دیا تھا۔ فزکس اور اکنامکس دونوں میں اپنی ڈگری مکمل کرنے کے بعد جب اس نے 1995 میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں PhD کے کورس میں داخلہ لیا تو اس وقت اس کی عمر 24 سال تھی۔ صرف 2 دن میں ہی بور ہونے کے بعد اس نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر Zip2 نامی کاروبار کا آغاز کیا۔ خیر، صرف 2 سال کے بعد ہی اس نے اس بزنس کو $2.20 میں بیچ دیا تھا۔ نمبر 4، اس نے ایک بہت مہنگی کار میکلارن F1 خریدی اور اس کی انشورنس بھی نہیں کروائی۔ اس نے اس کار کو سن 1999 میں $10 لاکھ کے عوض اس وقت خریدا جب وہ 28 سال کا تھا۔ اس وقت میکلارن جیسی کار کے لیے انشورنس حاصل کرنا شاید بہت مشکل تھا، لہٰذا اس نے اس کی بھی پرواہ نہ کی، اور پھر اس نے اس عمر میں اس کار کو کریش کر کے اپنا مذاق بھی اڑوایا۔ نمبر 5، رابرٹ ڈاؤنی جونیئر نے اپنے مشہور زمانہ فلمی کردار ٹونی اسٹارک کو اصل میں ایلون مسک سے متاثر ہو کر بنایا۔ رابرٹ ڈاؤنی جونیئر اور اس سپر ہٹ فلم سیریز کی فرنچائز کے ڈائریکٹر کے مطابق ایک سنکی ذہن ارب پتی پلے بوائے کا کردار جو انسانوں کے لیے درد دل بھی رکھتا ہے، حیرت انگیز طور پر ایلون مسک پر بیس کرتا ہے۔ ٹونی اسٹارک کا کردار کم و بیش ایلون مسک کا ایک تھوڑا سا حقیقت سے زیادہ بھڑکیلا ورژن ہے۔
آئرن مین 2 میں رابرٹ ڈاؤنی جونیئر کو اپنا دماغ استعمال کرنے کی اجازت دینے پر ایلون مسک کا باقاعدہ شکریہ بھی ادا کیا گیا۔ نمبر 6، ایلون مسک ایک بہت بڑی کمپنی اور گروپ پے پال مافیا کو شروع کرنے والے اراکین میں سے ایک تھا۔ اپنی زپ 2 کی کامیابی کے بعد ایلون مسک کو بینکنگ انڈسٹری کو اپنے اگلے ٹارگٹ کے طور پر منتخب کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا، لہٰذا اس نے X.com کا آغاز کیا۔ لیکن پے پال مافیا آخر ہے کون؟ آپ کو لگتا ہے کہ پے پال سے صرف بہت سے پیسے بنا لینا بڑی خوش قسمتی تھی؟ جن لوگوں نے پے پال بنایا تھا ان سبھی لوگوں نے اس کے بعد دیگر بہت بڑی اور کامیاب کمپنیاں بنائی۔ ان میں سے 3 نے آگے بڑھ کر یوٹیوب ویب سائٹ بنائی جس پر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک نے لنکڈ ان ویب سائٹ تیار کی جسے مائیکروسافٹ نے حال ہی میں $26 ارب میں خریدا۔ ان میں سے ایک اور نے یلپ نامی ویب سائٹ بنائی جس کی صرف سال 2019 کی آمدن $1 ارب سے زیادہ ہے۔ ان میں سے ایک نے کیوا نامی ایک اور بڑی ویب سائٹ بنائی۔ کچھ اور لوگ سلیکن ویلی میں بہت معزز سرمایہ کار بن گئے جو کہ امریکی ریاست سین فرانسسکو میں ایک جگہ ہے جہاں دنیا کی بڑی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں کے ہیڈ کوارٹرز ہیں۔ فیس بک، ٹویٹر، اسنیپ چیٹ، اوبر اور بہت سی دوسری بڑی کمپنیوں میں ابتدائی سرمایہ کاری کرنے والے دیگر لوگوں میں ایلون مسک بھی شامل تھے، جو آگے بڑھ کر اب ٹیسلا اور اسپیس ایکس جیسی بہت بڑی کمپنیوں سے دنیا کو تبدیل کر رہے ہیں۔ 7واں نمبر، یہاں ایلون مسک کی زندگی میں اس کو مکمل آزادی یعنی مکتی دینے والا لمحہ آیا۔ مکتی دینے والا لمحہ کم و بیش وہ ہوتا ہے جب کوئی شخص اپنی ہر چیز کو داؤ پر لگا دیتا ہے اور ایسی صورتحال میں اس کا واحد آپشن صرف اور صرف کامیابی ہوتا ہے۔ پے پال کی فروخت کے بعد اس کی تمام بچت ملا کر اس کے پاس $18 کروڑ تھے۔ اس رقم میں سے اس نے اسپیس ایکس میں $10 کروڑ، ٹیسلا میں $7 کروڑ اور سولر سٹی میں $1 کروڑ لگا دیے۔ اس سرمایہ کاری کے بعد اسے کرایہ ادا کرنے کے لیے بھی پیسے ادھار لینے پڑے تھے۔ 8واں نمبر، الزبتھ ٹیلر کی طرح اس نے بھی کسی ایک انسان سے شادی کی، اس کو طلاق دی اور پھر دوبارہ اسی سے شادی کر لی۔ ایلون مسک اپنے ٹارگٹس اور عزائم کے لیے اپنی گھریلو زندگی کی قربانی دے رہا ہے اور یہاں ہم ان کا موازنہ جدید دور کے ہنری فورڈ سے بھی کر سکتے ہیں یا پھر اصلی ٹیسلا سے بھی ان کا موازنہ کیا جا سکتا ہے، جن کی گھریلو زندگی کے حوالے سے تقریباً ایک جیسی ہی کہانی ہے۔ نمبر 9، اس کی ٹیسلا سے بنیادی سالانہ تنخواہ صرف $1 ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ ٹیسلا کا بانی نہیں تھا۔ اس نے اس کمپنی کو دریافت کیا اور پھر خرید لیا۔ اس وقت کے CEO سے کچھ اختلافات اور بحث کرنے کے بعد ایلون مسک نے اس کو فارغ کر دیا اور خود CEO کا عہدہ سنبھال لیا۔ نمبر 10، ایلون مسک نے کہا کہ وہ زمین پر نہیں، مریخ پر مرنا چاہتا ہے۔ ایلون مسک کا خلائی مشن انسانوں کو ایک سے زیادہ سیاروں پر رہنے والا بنانے کے لیے مریخ پر جانے کے ایک مشن کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ وہ مریخ پر انسانوں کو آباد کرنے کے مشن کی سربراہی کر رہا ہے۔ وہ اب سے 6 سالوں میں انسانوں کو مریخ پر آباد کرنا چاہتا ہے۔ مریخ پر انسانوں کو آباد کرنے کے عمل کو شروع کرنے کے لیے وہاں پہلے زندگی گزارنے کے لیے ضروری سامان سے بھرے ہوئے کئی راکٹ بھیجنے ہوں گے۔ اس کا ذاتی ٹارگٹ یہ ہے کہ لگ بھگ 10 لاکھ افراد کو مریخ پر بھیجنا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہماری نسل بغیر کسی شک و شبہ کے وہاں آباد ہو سکے۔ نمبر 11، ایلون مسک کا خیال ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانی نسل کے لیے سب سے سنگین خطرہ ہے اور ان کا ماننا ہے کہ دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو غلط طریقے سے استعمال کر رہی ہے۔ ایلون مسک کا کہنا ہے کہ روایتی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مطلب سیدھا شیطان کو بلانا ہے جو کسی بھی وقت انسانوں کی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ نمبر 12، وہ دنیا کی دوسری بڑی عمارت بنا رہا ہے۔ اس کو گیگا فیکٹری کہا جاتا ہے کیونکہ وہ دنیا کو استعمال کے بعد ختم ہو جانے والے ایندھن سے ایک ایسی انرجی میں منتقل کرنے میں بہت سنجیدہ ہے جو کبھی ختم نہ ہو سکے اور ہمیشہ استعمال کی جا سکے۔ اس کے لیے بہت سی بیٹریوں کی ضرورت ہوگی، اتنی زیادہ تعداد میں بیٹریاں جو باقی دنیا مل کر بھی تیار نہیں کر سکتی۔ اس لیے اس نے اپنی ایک فیکٹری بنائی ہے۔ یہ فیکٹری مکمل ہو جانے کے بعد اپنی پوری صلاحیت کے مطابق کام کرنے لگ جائے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ یہ صرف 1 سال میں اتنی بیٹریاں بنا لے گی جتنی پوری دنیا نے آج تک مل کے بھی نہیں بنائی۔ نمبر 13،
ہم ایلون مسک کی وجہ سے انرجی کے حوالے سے مکمل طور پر بجلی کے گرڈ اسٹیشنز کی ضرورت سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو سکتے ہیں۔ کچھ مہینے پہلے اس نے سولر انرجی کے پینل کی ایک نئی قسم متعارف کروائی تھی۔ یہ دیکھنے میں روایتی چھت کی ٹائل کی طرح نظر آتی ہے، لیکن اس میں سورج کی روشنی سے اتنی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے کہ اگر آپ اس کو ٹیسلا پاور کی ایک ایسی جدید بیٹری کے ساتھ ملا دیں تو وہ پورے گھر اور ایک ٹیسلا کار کو انرجی دے سکتی ہے۔ اگر آپ ٹیسلا کار خریدتے ہیں تو آپ کو ان کے سپر چارجنگ اسٹیشنز جو کہ پوری دنیا میں بنائے جا رہے ہیں ان سے زندگی بھر کے لیے مفت انرجی مل جائے گی، اور سولر انرجی سے بجلی بنانے والی جادوئی چھت کی قیمت ایک عام چھت کی نسبتاً بہت کم ہوگی۔ نمبر 14، ایلون مسک کے پاس 3 ممالک کی نیشنلٹی ہے۔ ایلون مسک جنوبی افریقہ میں پیدا ہوا تھا، لیکن جب وہ 19 سال کا تھا تو کینیڈا چلا گیا اور اسے وہاں کی نیشنلٹی مل گئی۔ اس کے بعد 2002 میں اس کو امریکی نیشنلٹی مل گئی اور اس نے خود کو امریکہ کے بارے میں جذباتی طور پر محب وطن قرار دیا ہے۔ نمبر 15، ایلون مسک نے امریکہ کے دونوں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ پارٹیوں کے صدارتی امیدواروں کو عطیہ کے طور پر پیسے دیے ہیں۔ ایلون مسک نے کہا کہ وہ دونوں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ پارٹیوں کے ساتھ ہے، لہٰذا وہ دونوں جماعتوں کو مناسب طور پر پیسے عطیہ کر رہا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں عام طور پر اس ویڈیو کو یہاں ختم کر دینا چاہیے تھا، لیکن آپ کے یہاں تک موجود ہونے کے بدلے میں آپ کے لیے ایک بونس ہے۔ نمبر 16، ایلون مسک پوری دنیا کو آن لائن لانا چاہتا ہے۔ یہ ویڈیو بنانے کے لیے کچھ دن پہلے ہی تحقیق کرتے ہوئے ہمیں پتہ چلا کہ ایلون مسک نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ اسے 4425 مصنوعی سیاروں کو زمین کے مدار میں رکھنے کی اجازت دیں تاکہ وہ پوری دنیا کو مفت انٹرنیٹ مہیا کر سکے۔ یہ ایک ناقابل یقین پروجیکٹ ہے جس سے اسے اتنا پیسہ مل سکے گا جو مریخ پر پہلا شہر بنانے کے لیے کافی ہوگا۔ انٹرنیٹ کی مفت دستیابی کا مسئلہ فیس بک اور گوگل بھی حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کام فیس بک سولر ڈرونز نما جہازوں کو اور گوگل ہیلیم گیس کے غباروں کو استعمال کر کے کرنا چاہتی ہے۔ ان تینوں میں سے ایلون مسک کو یہ کام کرنے میں ایج حاصل ہے کیونکہ اس کے پاس پہلے سے ہی مصنوعی سیارے خلا میں بھیجنے کے لیے انفراسٹرکچر موجود ہے۔ جو کچھ بھی آپ نے اس ویڈیو سے ایلون مسک کے بارے میں سیکھا ہے اس کو ذہن میں رکھ کر ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے پاس آپشن ہو تو کیا آپ مریخ پر جانا چاہیں گے؟ ہمیں یہ جاننے کے لیے واقعی دلچسپی ہے اور ہمیشہ کی طرح ہم کمنٹ سیکشن میں آپ کی رائے کے منتظر ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کبھی بھی ہماری کوئی بھی ویڈیو مس نہ کریں۔